شاعر نے تو کہا تھا کہ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ البتہ بلاول بھٹو زرداری اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے ماں اور باپ دونوں زینہ ہی ثابت ہوئے ہیں، اور دعا بھی۔ ہفتے کے روز سے اب تک ایک خبر سے سرخیوں کے ساتھ ٹیلی ویژن سکرینوں اور اخباری صفحات کی زینت بنی ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے پیپلز پارٹی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے بعد سے 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد پر زور دے رہی تھی۔ اس مطالبے کو ہی پیپلز پارٹی کا عمومی موقف سمجھا جا رہا تھا۔ اس عرصہ میں زرداری صاحب چپ تھے۔ ان کی خاموشی کا یہ مطلب لیا جا رہا تھا کہ سب ایک پیج پر ہیں، باپ، بیٹا اور پارٹی کی مجلس عاملہ، مگر زرداری صاحب نے پاکستان سے کئی روز کی غیر حاضری کے بعد وطن واپسی پہنچتے ہی چپ کا روزہ توڑا اور ایسا بیان داغ دیا جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں اور پارٹی کے دیگر قائدین کے بیانات کی مکمل نفی ہے۔ زرداری صاحب کا بیان پیپلز پارٹی کی روایتی جمہوریت پسندی کی بھی یکسر خلاف ہے۔ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت معاشی بحران ہے، ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے مشرقی روایات کا احترام کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھر کے معاملات پر آصف زرداری کی باتوں کا پابند ہوں، لیکن سیاسی اور آئینی معاملات پر کارکنوں اور پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہونے چاہیے، کسی کی اگر اور رائے ہے تو میرے سامنے رکھ سکتا ہے۔ بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چیئر ٹیکرز بنیں گے تو ہمیں اعتراض ہوگا۔ باپ بیٹے کے اختلافات کے بارے میں دو آرائیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اختلاف حقیقی نہیں، نمائشی ہے۔ پہلی رائے کے مطابق باپ بیٹا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس تجزیے کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو کچھ کہتے ہیں وہی بالآخر پارٹی پالیسی قرار پاتی ہے۔ بلاول جو کچھ کہتے ہیں وہ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ بلاول پیپلز پارٹی کے روایتی حامیوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ بلاول اپنی والدہ مرحومہ بے نظیر بھٹو کے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں اور براہ راست عوام کے دل پر دستک دیتے ہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو زمینی حقائق یا علمی ضروریات کا اچانک مکمل ادراک کیسے ہوا۔ بلاول بھٹو نے الیکشن کمیشن پر شدید تنقید کی تھی، جبکہ زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن کی پاک دامنی کی مکمل ضمانت پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن نہایت دیانتداری سے کام کر رہا ہے اور آئندہ بھی صاف شفاف انتخابات کروائے گا۔ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی تشکیل بھی دستور کا ایک ضروری تقاضا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیوں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ آصف علی زرداری نے سرمایہ کاری کے خصوصی کونسل کے ذریعے آنے والی نئی انویسٹمنٹ کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ دوسری رائے کے مطابق باپ بیٹے کے سیاسی اختلافات نمائشی نہیں، حقیقی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں اس نوعیت کے اختلافات بآواز بلند ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ زرداری صاحب اب کئی برس سے سیاست براستہ مقتدر حلقہ کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں، جبکہ بلاول بھٹو اپنی عوامی مقبولیت کے فروغ کے لیے عوامی جذبات کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھنا پسند کرتے ہیں۔ بلاول مزدوروں، محنت کشوں اور دیگر عوامی حلقوں کے ساتھ یکجہتی کو ہی اپنی سیاسی کامیابی کی کلید سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی نہایت جارحانہ انداز سے کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر اندر کی کہانی بیان کر دی ہے کہ ہمارے سیاسی اتحادی اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بزرگ اتحادیوں کو یاد دلایا کہ سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یہ بات کہتے ہوئے بلاول کا روئے سخن صرف اتحادیوں کی طرف ہی نہیں، اپنے والد گرامی کی طرف بھی تھا۔ چیف الیکشن کمیشن سے ہماری استدعا ہے کہ وہ انتخابی شیڈول کا اعلان کریں، چاہے یہ شیڈول نئی حلقہ بندیوں کے بعد کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت یہ افواہ بھی میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ صدر مملکت جلد الیکشن شیڈول کا اعلان کرنے والے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے کے بعد ساری افواہیں دم توڑ جائیں گی۔ یقیناً زرداری صاحب کے حقائق کی مکمل ادراک والے بیان کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہوگی جو جلد یا بدیر سامنے آ جائے گی۔ تاہم زرداری صاحب کے اس بیان میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ملک ایک اہم معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اس لیے پہلے معیشت کی فکر کرنی چاہیے، انتخابات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ مزید برآں زرداری صاحب کے بیان کی ٹائمنگ بھی پیپلز پارٹی ممبران کے لیے نہایت حیران کن اور پریشان کن ثابت ہوئی ہے۔
پارٹی قائدین و کارکنان میں سے کسی کو بھی یہ خدشہ یا اندازہ نہیں تھا کہ جناب آصف علی زرداری یوں دن دہاڑے یو ٹرن لیں گے اور اپنے موقف بدل لیں گے۔ زرداری صاحب کے بیان کا یہ نقطہ انتہائی خطرناک ہے کہ پہلے معیشت پھر سیاست، اس سلوگن سے اس ہولناک نعرے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو صدر ضیاء الحق کے زمانے میں ان کے غیر سیاسی اقتدار کو طول دینے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ ناظرین کو شاید یہ نعرہ یاد ہوگا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ اسی نعرے کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 11 برس تک اپنی حکمرانی کا ڈنکا بجایا۔ بلا شبہ خوشحال معیشت کی ہماری زندگی کے لیے وہی اہمیت ہے جو ہمارے بدن کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی ہے۔ رگوں کے اندر مناسب مقدار میں خون دوڑتا پھرتا نہ ہو تو پھر انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ تاہم ایک صحت مند دھڑکتا ہوا دل ہی ہمارے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دل سے ہی خون دماغ کو جاتا ہے اور ہمارے رگوں میں گردش کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دل کے کام کرنے میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو پھر باقی سارا جسم ناکارہ اور بیمار ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم میں جو کردار دل کا ہے وہی کردار ملکی اور قومی زندگی میں سیاست کا ہے۔ اگر سیاسی ادارے مضبوط ہوں گے اور دستور کے مطابق ٹھیک کام کر رہے ہوں گے تو پھر معیشت بھی خوشحال ہوگی۔ ہر شعبہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں اپنی ذمہ داریوں کو بخیر و خوبی انجام دے رہا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ جناب آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اختلافات گھریلو نوعیت کے ہوں یا تجارتی اور سیاسی نوعیت کے، باپ بیٹے کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اور برطانوی جمہوری ماحول میں پل کر جوان ہونے والے بلاول اپنے والد گرامی کو ادب سمجھائیں کہ دستور کی بالادستی میں ہی ہم سب کا بھلا ہے۔